اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد النصب الاربعہ تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الی مترادفہ و متباینہ۔ آج کی بات ہماری جو ہے نصب اربعہ میں ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ اس اور نصب اربعہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں سے ہے نسبت تباین یا نسبت تساوی، نسبت تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ یہ چار نسبتیں ہیں کہ جن کو نصب اربعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چار میں سے ایک جو ہے کیا ہے، نسبت تباین ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تباین کی بات ہے تو دیکھیں تباین یہاں پہ بھی ہے نسبت نصب اربعہ میں، اور ایک تباین کی بات ہماری گزری ہے پہلے جب ہم نے کہا تھا کہ لفظ کی جو ہے کیا ہے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو لفظ کبھی مترادف ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے متباین ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی تباین ہے اور یہاں پہ بھی تباین ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ابتدا میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تباین کی بات ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، اور یہاں پر بھی تباین نصب اربعہ میں بھی ایک ہے، تو مگر دونوں میں فرق ہے، دونوں کو مخلوط نہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے جو ہم نے تباین کی بات پڑھی ہے جو کہ ترادف کے مقابلے میں ہے، وہ جو بحث تھی وہاں پر وہ ترادف من حیث المعنی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کہا تھا ہم نے، مترادف وہ کہ کیا کہا تھا کہ الفاظ متعدد ہوں اور معنی جو کیا ہے ایک ہوں، ترادف۔ تباین کے لیے کیا کہا تھا کہ ان تتکسر الالفاظ بتکسر المعانی، ٹھیک ہے، کہ جیسے جیسے الفاظ بدلیں گے ویسے ویسے جو کیا ہے معنی بھی بدلیں گے، تو وہاں پہ بھی تباین ہے، لیکن وہاں پہ تباین از لحاظ معنی ہے، اور یہاں پر جو جس تباین کی بات ہو رہی ہے وہ تباین بلحاظ مصداق ہے۔ واضح انشاءاللہ کہ یہ جو مصداق ہیں خارج میں ہے نا، وہ دیکھیں کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں یا مل نہیں سکتے، یعنی ایک دوسرے پہ صادق ہو سکتے ہیں یا نہیں صادق ہو سکتے، ایک دوسرے پہ بولا جا سکتا ہے ان دونوں کو یا نہیں بولا جا سکتا، ان دونوں کا ملنا آپس میں ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے نسبت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے نصب اربعہ میں گفتگو کرنے کا، نصب اربعہ کی بحث کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ نصب اربعہ کی بحث کرنے سے ہمیں ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جب کل چل کے جب ہم کسی چیز کی تعریف کریں گے، تعریف، تو اس تعریف میں ہمیں جو ہے کیا ہے اس کا فائدہ ضرور دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف میں ہم نے یہ کہا منطقی ہو یا کوئی بھی علم ہے، تعریفات کا ایک خاص دخل ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی تعریف کیجیے آپ، تو اور منطق وہ ہے کہ جو ہر علم میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور تعریف کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ کبھی مبین چیز سے نہیں کی جاتی، تعریف جو ہے وہ عام چیز سے نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک معروف مثال ہے، کفایہ میں اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا سعدانہ کیا ہے، سعدانہ ایک طرح کا وہ ہے یعنی پتہ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیے کہ اس کی خصوصیات کا ذکر کریں، آپ یہ کہہ کر نکل لیجئے کہ سعدانہ کیا ہے، ایک نبت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک پودا ہے، تو یہ تو اس کو بہرحال نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یا مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ زید کون ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا دوست ہے، کس کا بھائی ہے نا، کیا اس کی ذاتی خصوصیت کو آپ ایک عام چیز بنا دیں گے۔ زید کیا ہے ہم نے پوچھا، آپ نے کہا زید انسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ نے تعریف کی زید کی، مگر تعریف بالعام کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف بالعام درست نہیں ہے تعریفات کے باب میں، یہ سامنے والے کا کوئی مطلب اس کی معرفت میں اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ تعریف کا مطلب ہی کیا ہے کہ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو معرفی ہو، اس کی جان پہچان لے ہو۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ شار مدینہ کہاں ہے، تو آپ نے کہا شار مدینہ جو نجف میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ نجف میں ہے، مگر فائدہ کیا ہوتا ہے تعریف میں کہ تعریف اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایک بات ہے، اور اس طریقے سے ہم تعریف کبھی عام سے نہیں ہوتا، تعریف اس طریقے سے تباین سے بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ فائدہ ہے، آپ کوئی پوچھے تو نصب اربعہ کی بحث کرنے کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ
سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ تعریفات کے باب میں یہ ہوگا کہ آپ کبھی تعریف اگر نصب اربع آپ کے ذہن میں ہے تو آپ تعریف کبھی عام سے نہیں کریں گے. یعنی یہی کہ زید کیا ہے, زید کون ہے, تو آپ نے کہا زید انسان ہے, تو یہ تعریف درست نہیں ہوئی چونکہ آپ نے تعریف بالعام کر دی. یا پھر تعریف اس طریقے سے متباین سے بھی درست نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ہم نے کہا انسان, انسان کیا ہے, تو آپ کو جواب میں انسان کی حقیقت, اس کے لیے جنس, نوع, فصل, یہ سب استعمال کرنا چاہیے. آپ نے کیا کہا, انسان وہ ہے کہ جو پتھر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, انسان کا کیا, انسان وہ ہے کہ جو پتھر نہیں ہے. الانسان ہوا لیس بحجر. تو یہ جو ہے تعریف جو ہے درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تعریف جو کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک طرح کا ابہام تو وہ ہوگا, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اس سامنے والے کے ذہن میں تو بہرحال ہے ہی کہ انسان وہ ہے کہ جو پتھر نہیں ہے. تو اس سے یعنی آپ کے کہنے سے تعریف میں کوئی اس کی معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا, جبکہ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا وہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ تعریف ہمیشہ جب بھی کرے انسان, تعریف بے حد تام ہو. جتنا زیادہ تعریف میں آپ فصل, جن سے قریب, فصل قریب کا استعمال کریں گے, اتنا زیادہ تعریف جو آپ کی محکم ہوگی, درست ہوگی. اور جتنا زیادہ تعریف میں آپ مطلب دور کی چیزیں استعمال کریں گے, رسم تام, رسم ناقص, اس سے جو کیا تعریف درست نہیں. اس سے کیا مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. بس انشاءاللہ. ہم نے کہا انسان کیا ہے, تو آپ نے کہا انسان ہو کہ جو جسم ہے. تو جسم تو بھیا کیا ہے, جسم تو پتھر بھی ہے, یہ آئی پیڈ بھی ہے, یہ زمین بھی ہے, وہ بھی جسم ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس سے انسان قریب. تو ایک فائدہ یہ کہ نصب اربع کوئی پڑھے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا ذہن میں کہ تباین کیا کسے کہتے ہیں, عام کسے کہتے ہیں. جب عام خاص مطلق پڑھے گا, عام خاص من وجہ پڑھے گا, تو اسے عام معلوم ہوگا کون سی چیزیں انسان کی عام ہیں, کون سی اس کے لیے اخص ہیں. ٹھیک ہے, تو تعریف انہیں اخص چیزوں کا استعمال کرے گا, عام کا استعمال نہیں کرے. تو یہ فائدہ اس کا واضح انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا, دوسرا فائدہ اس بحث کے پڑھنے کا نصب اربع کا, کہ اگر دیکھا جائے تو جو یہ ہیں جو نسبت تساوی ہے, نسبت تساوی, حالانکہ یہ بات کل انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن آج تعریف اسی مقدمہ جو مصنف نے ذکر کی اسی میں پڑھ لیں گے. نسبت تساوی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اور ناطق کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر برابر طور پہ صادق ہے, اور دوسرا پہلے والے کے اوپر برابر طور پہ صادق ہے. ان سے انسان و بشر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, تو کہتے کیا ہیں کہ مرجع, یہ یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے. نسبت تساوی کا مرجع کیا ہے, نسبت تساوی کا مرجع موجب کلیہ ہے. موجب کلیہ یعنی کیا, آپ یہ کہیں گے نسبت تساوی مطلب کیا, انسان و بشر. تو آپ یہ کہیں گے کہ کل انسان بشر و کل بشر انسان. کہنا درست ہے غلط ہے؟ درست ہے. یا یہ کہنا انسان ناطق, کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. تو جو نسبت تساوی ہے اس کا مرجع کیا ہے, کیا مرجع, موجب کلیہ. ٹھیک ہے. جو نسبت تباین, تساوی کے مقابلے میں بالکل تباین ہے. تساوی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ پورے مکمل طور پر صادق آتے ہیں. تباین میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی مکمل طور پر ایک دوسرے سے صادق نہیں آتا. ٹھیک ہے, دونوں مکمل طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں, جیسے انسان و حجر. تو آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اب یہاں پہ اس میں کیا مرجع ہے اس کا, سالبہ کلیہ. دیکھیے وہاں موجبہ کلیہ تھا کہ ہر انسان ہے وہ ہے ناطق ہے, اور ہر ناطق انسان ہے. یہاں پر کیا ہے, سالبہ کلیہ. کیا کہیں گے, انسان و حجر. سب سے پہلے تباین کی مثال انسان اور پتھر. تو آپ کیا کہیں گے, لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. موجبہ سالبہ کلیہ کہ نہ انسان میں سے کا کوئی ایسا فرد ہے کہ جو پتھر ہے, اور نہ پتھر کا کوئی فرد ہے کہ جو انسان ہے. واضح انشاءاللہ. تو جو موجبہ کلیہ کی تساوی کا مرجع ہے موجبہ کلیہ, اور تباین کا مرجع ہے سالبہ کلیہ. اب آئیے نسبت عموم خصوص مطلق کہ جو ان نصب اربع میں سے تیسری, اس کا مرجع کیا ہے, اس کا مرجع جو کیا ہے, ایک کا مرجع موجبہ کلیہ ہے, ٹھیک ہے, اور سالبہ جزئیہ کی طرف. موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ. جیسے کیا ہے مثال اس کی, عموم خصوص مطلق کہ انسان اور حیوان. انسان اور حیوان کہ ایک کا افراد عام ہو اور ایک کے افراد کیا ہیں اخص ہوں. تو آپ کیا کہیں گے, موجبہ کلیہ کے طور پر یہ کہیں گے. دیکھیے انسان اور حیوان, تب کیا کہیں موجبہ کلیہ. موجبہ کلیہ سمجھے, موجبہ یعنی ہاں ایجاب, مثبت کا معنی, کلیہ یعنی کل ہونا, یعنی اس میں کل کا لفظ استعمال کرنا. تو یہ کہیں گے کہ کل انسان حیوان. درست ہے غلط ہے, صحیح ہے غلط ہے, میں جملہ ہے کل انسان حیوان, صحیح ہے غلط ہے, صحیح ہے. تو موجبہ کلیہ, اور اس میں کیا ہے سالبہ جزئیہ. کیا مطلب, یعنی یہ کہنا کہ بعض الحیوان,
सालिबा जुज़इया नहीं हो मगर वो बाज़ के, तो आप ये कहेंगे बाज़ुल हैवान लैसा बे इंसान, दुरुस्त है कहना? जी हाँ, बाज़ुल हैवान लैसा बे इंसान सही है। फ़रस, ठीक है, हाथी, ये सब क्या है? इंसान नहीं है, तो बात सही है हमारी। तो इसमें क्या हो गया मर्जा? एक जो है क्या है मुजब कुल्लिया और सालिब जुज़इया, और उसका मर्जा निस्बत उमूम खुसूस मिनवज का मर्जा क्या है? मुजब जुज़इया और सालिब जुज़इया, मुजब जुज़इया सालिब जुज़इया। मिसाल इसकी क्या है? जैसे असवद और तैर यानी परिंदा, तो आप कहेंगे मुजब जुज़इया बाज़ुल असवद तैरुन, या बाज़ु तैर असवदुन, ठीक है, और बाज़ुल असवद तैरुन, ये दोनों यानी यही कहेंगे मुजब जुज़इया सालिबा। सालिबा की मिसाल लीजिए, बाज़ुल असवद तैर व बाज़ुल तैर लैसा बे असवद, बाज़ु तैर असवदुन व बाज़ु तैर लैसा बे असवद, सही है वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये मर्जा है इसका जो इसके है। हाँ भाई, अब देखिएगा एक आखिरी बात जो कल से रिलेटेड है, हाँ याद रखिएगा कि ये जो नुस्ब अरबा है, यहाँ पर हमारी गुफ्तगू बिलहमलिल अव्वली या बिलहमलिल शाये, हमारी बात यहाँ पर बिलहमलिल शाये है, ठीक है, बिलहमलिल शाये। क्यों? इसलिए कि हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि नुस्ब अरबा में जो निस्बतें हैं वो क्या है? मिन हैसिल मसादीक़ है, और मिसदाक़ किस में होता है? हमले अव्वली में, हमले शाये में। कल हमने पढ़ा था कि आप मफ़हूम के ज़रिए से मिसदाक़ तक पहुँचते हैं। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। बहरहाल ये सारे जो मतालिब हैं बहुत अहम थे और ये किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको अगर ज़हन में रखिएगा नुस्ब अरबा के बारे में तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, ख़ास तौर से जो दो शुरू की जो बातें थी, ठीक है, कि तारीफ़ जो है वो आम से नहीं कर सकती, तो एक कायदा है जो ज़हन में रह जाएगा, आम और तबायुन से तारीफ़ नहीं कर सकती, इसलिए इसका फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आप से पूछा जाता है और ये जहन में रहेगा, तो फिर कभी आप गलती नहीं करेंगे कि हर एक का मर्जा क्या है, ठीक है, हर एक का मर्जा और उसकी मिसाल। सुनिए, तक़द्दम फ़िल बाबिल अव्वल इंक़िसामुल अल्फ़ाज़ इला मुतरादिफ़ा व मुतबायना, कह रहे बाब अव्वल में तो हम वाइस अल्फ़ाज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये बात गुजरी कि अल्फ़ाज़ जो है वो क्या करते हैं? मुनक़सिम होते हैं, इनके अल्फ़ाज़ की तक़सीम होती है मुतरादिफ़ा और मुतबायना में, बात गुजर चुकी है। वल मक़सूद बित्तबायुन हुनाक अत्तबायुन बिहसबिल मफ़हूम, तो देखें वहाँ पर तबायुन है, और अभी भी जब नुस्ब अरबा पढ़ेंगे तो एक तबायुन की बात आएगी, निस्बत तबायुन, तो फ़र्क बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के तबायुन में यहाँ के तबायुन में क्या फ़र्क है। तो तबायुन जो हमने वहाँ पे ज़िक्र किया था अल्फ़ाज़ के बाब में, बाब अव्वल में, वहाँ पर तबायुन से मुराद क्या था हमारा? अत्तबायुन बिहसबिल मफ़हूम, ठीक है, अय अन्ना मानी हम मुतग़य्यरन, ये कहना था हमारा मतलब कि जो मानी हैं वो आपस में क्या है? एक दूसरे के अलग अलग हैं। किताब कलम, जो माना किताब का वो माना कलम का नहीं है, किताब का अपना अलग माना है और कलम का अपना अलग माना है, कुर्सी का अपना अलग माना है। वह होना, सुनिए, वह होना सनस करो अन्ना में जुमलत नुस्ब तबायुन वल मक़सूद बिही तबायुन बिहसबिल मिसाल। अभी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, देखिए कि यहाँ भी जो नुस्ब अरबा उनमें से एक निस्बत तबायुन है, तबायुन वहाँ पे भी, तबायुन यहाँ पे भी, मगर फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो तबायुन है वहाँ पे तबायुन से मुराद तबायुन बिहसबिल मिस्दाक़ है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अफ़राद फ़कमा कुन्ना नस्तलिहु अलैहि होना का बिल मुतबायना होना नुक़स्सिमु निस्ब बैनहुमा इला अर्बअति अक़साम, तो जिस तरीके से हमने वहाँ पर हमने मुतबायना की इस्तिलाह ज़िक्र की थी, मुतरादिफ़ा और मुतबायना, तो हम यहाँ पर तक़सीम करेंगे हैं निस्बत को बैनहा इला अर्बअति अक़साम, के निस्बत जो है क्या 4 हिस्सों में तक़सीम होती है। व क़िस्मुन मिन्हा, और उन 4 में से, चारों नहीं, उन 4 में से एक किस्म जो क्या है? मुतबायना है। तो मुतबायना नाम हमने वहाँ भी दिया था, मुतबायना नाम यहाँ पे भी दिया है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हुजूर जो मुतबायना नुस्ब अरबा के बाब में है उसमें और जो एक मुतबायना मबाहिस अल्फाज में है, उन दोनों में कोई फ़र्क है? आपने जी हाँ फ़र्क है, एक में मुतबायन आपस में बेहसबिल माना है, मफ़हूम है, और एक में बेहसबिल मिस्दाक़ है। वाज़ेह इंशाअल्लाह जी। फ़इन्ना कुन्ना नतकल्लम हुनाका अन तक़सीम अल्फ़ाज़ बिल क़ियास इला तअद्दुल माना, इसलिए कि हम आप गुफ्तगू क्या कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अल्फ़ाज़ हुनाका अन तक़सीम के अल्फ़ाज़ की जो तक़सीम है वो किस हवाले से कि माना मुतअद्दिद है या मुतअद्दिद नहीं है, ये बात की थी हमने, ठीक है। तो क्या कहा था कि जो मुतरादिफ़ होता है उसका माना एक होता है, और जो मुतअद्दिद और जो मुतबायन उसके माना मुतअद्दिद है, अल्फ़ाज़ के मुतअद्दिद होने से। अम्मा होना फ़ल कलाम व निस्बत बैनल मानी, लेकिन हमारे जो गुफ्तगू यहाँ पर है वो मानी के दरमियान में जो निस्बत है, ठीक है,
اس حوالے سے اس میں گفتگو ہے، لیکن کس حوالے سے؟ باعتبار اجتماعها فی المصداق و عدم، یہ کہ یہ جو نسبت ہے وہ اس مصداق میں جمع ہوتی ہے، یہ جمع نہیں ہوتی. یعنی اگر یہ دیکھیے تو عبارت ہو گئی، ہم آپ کو سلیس زبان میں سمجھائیں. یعنی ہم یہاں پر یہ گفتگو کریں گے کہ انسان کبھی انسان کبھی بشر کے ساتھ شریک ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ہاں انسان، جو انسان ہے وہی بشر ہے، تو مطلب کیا ہے؟ شریک ہو گیا. مصداق دونوں ایک ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ انسان اور پتھر دونوں الگ الگ، یعنی زید اور پتھر، زید اور فیروزے کا پتھر دونوں ایک ہیں. آپ کہیں گے نہیں، دونوں بالکل الگ الگ ہیں. آپ بات نہیں چاہتے، تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کہ دونوں میں کوئی نسبت ہے کہ نسبت نہیں. وَلَا يَتَصَوَّرُ هَذَا الْبَحْث، اور یہ جو بحث ہے، کون سی بحث؟ یہ نصب اربعہ کی بحث. إِلَّا بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُتَغَيِّرَةِ. ہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ جو نصب اربعہ کی بحث ہے یہ فقط انہی معانی میں فرض آپ کر سکتے ہیں کہ جو معنی متباینہ ہوں، جو معنی آپس میں ایک دوسرے کے غیر ہوں، جدا ہوں. یعنی معانی مترادفہ میں آپ جو کیا ہے نصب اربعہ کی بحث کو فرض نہیں کر سکتے بحسب مفہوم کے اعتبار سے. اذ لا يتصور بین المفہوم و نفسه، اس لیے کہ دیکھیں آپ خود انسان اور انسان، آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان اور انسان کے اندر کون سی نسبت پائی جاتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہاں انسان اور بشر میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا اپنا معنی ہے اور بشر کا اپنا معنی ہے. مفہوم دونوں کے الگ الگ، گرچہ مصداق دونوں کے ایک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ ان معانی میں کہ جو معنی متغایرہ ہیں مفہوم کے اعتبار سے، جن کا مفہوم الگ الگ ہے، وہاں پر بحث ہوگی نصب اربعہ کی. لیکن خود یعنی ایسا معنی، ایسے الفاظ، ٹھیک ہے، کہ جو خود اپنے آپ میں بولے جائیں، یعنی انسان اور انسان میں کیا نسبت ہے، حیوان اور حیوان میں کیا نسبت ہے، پتھر اور پتھر میں کیا نسبت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی یہ وہاں پہ تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کیوں تصور نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ کوئی شے اپنے آپ کے مباین نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فنقول، سنیے کل، اب یہاں پر نصب اربعہ بتا رہے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اختصار ہے نصب اربعہ کی. اب اس کے بعد جو ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ تفصیل آنے والی ہے. ٹھیک ہے. کل معنی، سنیے ہم نے کہا تھا کہ یہ معنی ہے کل معنی، ہر معنی اذا نصب الی معنی، جب بھی آپ کسی ایک معنی کی نسبت دیں گے کسی دوسرے معنی کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہ معنی کا کیا ہو، آخر یغایرہ و یباینہ مفہوما، کہ وہ معنی مفہوم کے لحاظ سے پہلے والے معنی سے الگ ہو. یہی شرط ہے ہم نے، اگر ایک ہوگا تو پھر فرق وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسان اور انسان میں نسبت نہیں ہے، انسان بشر میں نسبت ہے، انسان حجر میں نسبت نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ جو معنی ہے معنی کلی ہونا چاہیے، بات ہمیں جزئی کی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نصب اربعہ ہمیشہ کلیات کے باب میں آپ فرض کر سکتے ہیں. ہاں کل ایمان انسانوں سے بلا مان آخر یغیر و یباینہ مفہوما فاما یشارک کل منہما الاخر فی تمام افرادہما. یا تو یہ ہوگا، سنیے گا، یا تو یہ ہوگا کہ ایک کے جتنے افراد ہیں وہ دوسرے کے جتنے افراد ہیں ان سب کے ساتھ مشارک ہو. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ مشترک ہو، یعنی جتنے افراد اس کے ہیں اتنے ہی افراد اس کے ہیں. آپ چاہے انسان کہیے تو انسان میں کہ جتنے افراد ہیں زید سے لے کر الی آخر ہی، اس طریقے سے بشر کہیے تو اس کے بھی جتنے افراد ہیں زید سے لے کر الی آخر ہی. تو کیا ہو گیا؟ مصداق دونوں کے ایک ہیں. وہما اللذان بینہما نسبت التساوی. تو اگر کوئی ایسا ہے، دو معنی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بالکل مساوی ہیں مصداق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو ہم کہیں گے ان دونوں کے درمیان میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ نسبت تساوی. ٹھیک ہے، برابری کی نسبت. جتنے افراد اس کے اتنے افراد اس کے ہیں، جتنے افراد ناطق کے اتنے افراد انسان کے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِمَّا يُشَارَكُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ. یا پھر یہ ہوگا کہ نہیں، ایک دوسرے کے یہ لوگ مشارک تو ہیں، جمع ہوتے ہیں، مشترک ہیں، مگر کل افراد میں نہیں ہیں بلکہ بعض افراد میں ہیں. ٹھیک ہے. وَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ. اور وہ کیا ہے وہاں پہ، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں اسود کے 100 افراد ہیں. ٹھیک ہے. اسود کے 100 افراد ہیں اور طیر کے بھی 100 افراد ہیں، پرندے بھی 100 ہیں مثلا، مگر جو مشترک ہیں ان میں سے 85 ہیں. یعنی 85 ایسے پرندے ہیں کہ جو کالے ہوتے ہیں، ورنہ باقی 50 جو ہوتے ہیں وہ کالے نہیں ہوتے ہیں. تو کیا ہے، بعض میں یہ دو مشترک ہیں اور بعض میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، مختلف ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس لیے ہم آگے چل کے دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ نسبت عموم خصوص من وجہ میں 3 چیزوں کو ہونا چاہیے، 1 محل اشتراک اور 2 محل افتراق، سمجھے انشاءاللہ بات آنے والی ہے۔ وَإِمَّا تو یہ بات دو، تو اب یہ ہم نے پڑھا پر تساوی اور عموم خصوص من وجہ۔ وَإِمَّا يُشَارِكُ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ دُونَ الْعَكْسِ، یا پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو تمام افراد میں، مگر الٹا نہ ہو، عکس نہ ہو، یعنی کیا، اور دوسرا والا جو ہے وہ پہلے والے کے ساتھ تمام افراد میں شریک نہ بلکہ بعض افراد میں شریک ہو۔ مثال سمجھیے، انسان اور حیوان، آپ یہ کہیں گے کہ کل انسان حیوان، تو جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب حیوان ہیں، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن یہ کہنا کہ کل حیوان انسان درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کہیں کیا کہیں گے، بعض الحیوان انسان، تو ایک دوسرے کے ساتھ تمام افراد میں شریک ہے اور دوسرا پہلے کے ساتھ بعض افراد میں شریک ہے، تو یہ عموم خصوص مطلق ہے، ٹھیک ہے، حیوان عام مطلق ہے، حیوان مطلق ہے، عام ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے، خاص ہے۔ وہ ہم اللہ نے بینہ نسبۃ العموم خصوص مطلق ہے، واضح انشاءاللہ۔ وَإِمَّا أَن لَّا يُشْرَكَ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ أَبَدًا، پھر یا تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے کبھی مشارک ہوئے ہی نہیں، دونوں میں کوئی اشتراک پایا ہی نہیں جاتا، جیسے انسان اور حجر، تو ان کے درمیان میں کون سی نسبت، نسبت تباین، وہ بتایا فالنسب بین المفاہیم اربعون، بس یہ سمجھ لیجیے آپ کہ مفاہیم کے درمیان میں، مفاہیم کلیہ کے درمیان میں جو نسبتیں ہیں وہ 4 ہیں، تساوی، عموم خصوص مطلقہ، عموم خصوص مجموع و تباین، واضح انشاءاللہ، آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔